بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جس کی بہت ساری ڈیمانڈ آئی تھی، اور وہ ہے سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ ماڈرن سوسائٹی۔ اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو آپ پہلے سے زیادہ پذیرائی بخشیں گے، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹس بھی کیجیے گا، جس سے نہ صرف اس کی کوالٹی بہتر ہوگی بلکہ لوگوں تک بھی صحیح جگہ پہنچے گا، اور یہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لیں گے اور یہ آپ کے لیے بھی بخشش کا باعث بنے گا۔ تو یہ ہے سلائڈ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ ہے ABCD میتھڈالوجی، اور یہاں A سے بنتا ہے اویئرنیس، B سے بنتا ہے بیس لائن، C سے بنتا ہے کریٹو سولوشن، D سے بنتا ہے ڈیسیژن آن پرائرٹیز۔ تو یہ ABCD ماڈل کے حوالے سے اگر آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بات کرنی ہے تو آپ کا فیوچر ویژن اس ماڈل پہ بیس کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں جو سلائڈ نظر آ رہی ہے بڑی خوبصورت ہے۔ اس میں آپ کو 6 بندے نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی ہاتھی بنا ہوا ہے، ادھر بھی ہاتھی بنا ہوا ہے، اور وہاں بہت اہم ضرورت ہے جو ہمیں سائنس سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ نیچے لکھا ہوا ہے نو ون سیز دا سسٹم ایز اے ہول۔ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو عقلمند سمجھتا ہے، اور کلیکٹیو ایفرٹ سے ہم خالی ہیں۔ اس لیے یہاں جو 6 بندے کھڑے ہیں وہاں 6W والے لفظ ہیں، اور ادھر 6 بندے کھڑے ہیں ہاتھی کے بارے میں۔ یہ اصلی اس نے سمیٹری قائم کی ہوئی ہے۔ 6W کون کون سے ہیں؟ ہو، واٹ، وین، ویئر، ہاؤ اینڈ وائی۔ اور یہ اشارہ ہے کیپلنگ کی کوٹیشن جو ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ 6 آدمی ہیں، یہ دیز آر مائی سرونگ مین، دے ٹاٹ می آل آئی نو۔ مجھے جو میرے پاس علم ہے یا جو لوگوں کو علم دے رہا ہوں، یہ سب ان 6 بندوں کی بنانا محنت ہے، اور وہ 6 بندے یہ W والے لفظ ہیں۔ اشارہ اس کا کس طرف ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 6 اندھے لوگ جو تھے ان کو کمرے میں لاک کر دیا گیا، اور کمرے میں ایک ہاتھی تھا، ان کو کہا کہ ہاتھی کو چھو کر بتاؤ ہاتھی کیسا ہے۔ تو ہر بندے کے حصے میں جو بھی ہاتھی کا حصہ آیا اس نے کہا ہاتھی ایسا ہے، کسی نے کہا ہاتھی جو درخت کے تنے جیسا ہوتا ہے، کسی نے کہا چھڑے جیسا ہوتا ہے، کسی نے کہا سانپ جیسا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب اس کو ہم کلیکٹیولی دیکھتے ہیں تو سارے ہی غلط ہیں، انڈیویجول دیکھتے ہیں تو سارے ہی غلط ہیں، لیکن جب ہم سب کی رائے کو ملا کے دیکھتے ہیں تو ہاتھی کا نقشہ بنتا ہے۔ تو یہاں اس نے سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ ہم اکیلے W پہ اڑے ہوئے ہیں جو کہ وائی ہے۔ ہم اس چکر سے نکل پاتے کہ یہ کس نے کیا ہے، آپ کے پاس کا کیا ثبوت ہے، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، کون اس کا مالک ہے، نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے تو وہ کس کی ہے، اور وہ کس کے خلاف ہے اور کیوں ہے، آپ کا اس میں کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہم سائنس کو پراپر سمجھ پائے ہیں، نہ ٹیکنالوجی کو پراپر یوز کر پائے ہیں، اور ہماری سوسائٹی ماڈرن نہیں ہے بلکہ وہی بیسک جو ہے سوسائٹی، اولڈ سوسائٹی جو ہے وہی ہے، اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کرنا ہمیں کیا چاہیے؟ اس کو بطور چیلنج لینا چاہیے، اور جیسے میں نے اوپر کلیکٹیو ایفرٹ کی بات کی ہے، سارے ڈیفرنٹ ایکسپرٹیز جو ہیں وہ اس میں اپنے حصہ ڈالیں، اور سب کے رائے کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو بطور سورس استعمال کیا جائے، تو یہ جو برڈن ہے ہمارے ذہنوں پہ وہ ختم ہو جائے گا، اور ہمارا جو اصل طریقہ ہے وہ ہماری سائنس ٹیکنالوجی کا پراپر استعمال ہوگا، اور ہماری سوسائٹی ماڈرن سوسائٹی بن جائے گی۔ اس سائنس اور ٹیکنالوجی میں 2 ماڈل جو ہیں وہ ایکشن میں ہیں، ایک اولڈ ہے اور ایک نیو ہے۔ ہم ابھی اولڈ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اولڈ جو ہے اس میں پرسنل کنٹرول ہوتا ہے، پاورفل ہمیشہ رول کرتا ہے، مائٹ از رائٹ ہوتی ہے، پرسنل لبرٹی ہوتی ہے جیسے کہ وڈیرازم ہے، ہوموجینٹی ہوتی ہے، سارے وڈیرے اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے ہوتے ہیں، اور فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ یہ ترقی نہ کرنے کی مین وجہ ہے، جبکہ ہمارا نیو جو سسٹم ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ پروفیشنسی ایفیشینسی بیسڈ ہوتا ہے، ایکولیٹی اور ایکوٹی جو ہے اس پہ بیس کرتا ہے۔ نالج از اے پاور، وہ یوز اٹ یا لوز اٹ، جو اس کو استعمال کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو لوز کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ سول لبرٹی ہوتی ہے، ڈائیورسی کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے، اور گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو پراپر استعمال کرنا ہے، تو ہمیں اس ماڈل کا استعمال کرنا ہوگا، اولڈ کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے بعد جب ہم اس ماڈل کا استعمال کریں گے
تو ہمیں سائنٹیفک میتھڈ کا سہارا لینا پڑے گا، اور سائنٹیفک میتھڈ کا ایک نقشہ جو ہے آگے سلائڈیں میں آپ گزارتا ہوں، اگر وہ سلائڈیں یہ اولڈ اور نیو کی میں نے بات کی ہے، اور یہ بھی اس کی آگے وضاحت ہے۔ یہ سلائڈ جو آپ کے سامنے ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سائنٹیفک میتھڈ کا ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے سینٹر پہ ہائپوتھیسس، کہ اگر ہم نے جو بھی کام کرنا اس کو پہلے ہم ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک طرف آبزرویشن ہے، ایک طرف پریڈکشنز ہیں، آپ اس کے متعلق آبزرویشن اکٹھی کرتے ہیں، آبزرویشن کی بنیاد پہ جو ہے آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ان کو، جو آبزرویشن کنسسٹنٹ ہیں، ان میں ماڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹیسٹ اور ایویلیویشن کو کوالیفائی کرتی ہیں تو وہ پریڈکشن بن جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے، پھر ان کو ماڈیفیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، دوبارہ ان کو ٹیسٹیفکیشن اور ویریفائی سے کرایا جاتا ہے، پھر وہ تھیوری بنتی ہے، اس کی پریڈکشن صحیح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر سائنس ہم نے کرنی ہے، سائنس کو پراپر استعمال کرنا ہے، تو سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال کرنا ہوگا۔ اور یہ آگے ایک کوٹیشن تھی، میرا خیال ادھر ہے، کہ سائنٹیفک ریولیوشن لانے کے لیے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے دنیا کو، لاجیکل تھاٹ آپ کے ہونے چاہیے، سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کا آپ کو استعمال آنا چاہیے۔ اور یہ 4 کوٹیشن ہیں بڑی خوبصورت، جن لوگوں نے ترقی کی ہے، یہ سائنسدانوں کی باتیں ہیں، ایکسپرٹس کی باتیں ہیں، کہ سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں کہ سائنس کا دل ہے، لیکن خالی سائنٹیفک میتھڈ جو ہے سائنس کا دل ہے، باقی باڈی جو ہے اس میں باقی آرگن بھی ہیں، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ تو اگر سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ سائنس کا دل ہے، تو سائنٹسٹ جو ہیں وہ پوری باڈی ہے، یعنی وہ کمیونٹی ہے ہماری، وہ ہماری سوسائٹی ہے، وہ سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، سائنس کے لیے نہیں۔ تو یہ جو کوٹیشن آپ کے سامنے آ رہی ہیں، پہلی نیوٹن کی کوٹیشن ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اگر دنیا میں کامیاب ہوا ہوں، کہ مجھے دنیا مانتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیچھے گرو ہیں، اور گروؤں کا دیا ہوا علم جو ہے اس کو میں نے استعمال کیا، یعنی بڑا بننے کے لیے اس کے پیچھے کوئی بڑی کاز بھی ہونی چاہیے۔ اس کے سامنے جو کوٹیشن ہے کہ سائنس آف ٹوڈے از اے ٹیکنالوجی آف ٹمارو، کہ سائنس جو ہے جب ترقی کرتی ہے تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے کرتی ہے، اور پھر نئی ٹیکنالوجی جنم لیتی ہے، اور اس کے نیچے جو ہے آل دیٹ از ریئل از مٹیریل اینڈ واٹ از ناٹ مٹیریل از ناٹ ریئل۔ اگر کوئی چیز ریئل ہے تو وہ میٹر کا حصہ ہے، اگر وہ ریئل نہیں ہے تو وہ میٹر کا ایسا نہیں ہے، اور میٹر کے بعد انرجی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور اینڈ پہ آگے ایڈورڈ ٹائلر کے جو ہے اوپر والی یہ ہوبز کی تھی، پرولے نیوٹن کی تھی، آخری نیچے جو ہے وہ ہے ماڈرن ٹیکنالوجی اوز ایکولوجی اینڈ اپالوجی، یہ ایلن ایم ایڈیسن ہے، اور ایڈیسن کی کوٹیشن بڑی زبردست ہے۔ اس میں جو اوز ایکالوجی کا مطلب ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کا نقصان بھی ہے، اور اس کے واجب الرضائع قرضہ ہے ایکالوجی کا، یعنی انوائرمنٹ جو ہے یا اخلاقیات جو ہے اس پہ سائنس نگیٹو امپیکٹ بھی ڈال سکتی ہے۔ اس کے لیے اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے دل کے لیے بہت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو این اپالوجی کا مطلب ہے کہ سائنس کو اس کام سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے معاشرے کا نقصان ہو، بلکہ ایسے ہی کام کروں گی جس سے معاشرے کا فائدہ ہو۔ آگے پھر تھنک اباؤٹ جو ہے سائنٹیفک مسائل کی بات کی، جو میں نے کہا کہ سائنس اگر دل ہے تو باقی پارٹ بھی تو ہیں، اور سائنس اگر ہے تو سائنٹسٹ کو کیوں نہیں آپ کنسیڈر کرتے، جو کہ ایک کمیونٹی ہے۔ تو اس میں جتنی میں نے باتیں کی ہیں، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ سب کچھ اس لیے ممکن ہے اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سائنٹیفک ہوگا، کیونکہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے جب آپ کا ایٹیٹیوڈ سائنٹیفک ہوگا تو میری ایک اور بڑی زبردست پریزنٹیشن ہے کہ یور ایٹیٹیوڈ چینج یور لائف، پھر آپ کی لائف بدلے گی، پھر آپ کو سائنس کا صحیح پتہ چلے گا، پھر ٹیکنالوجی کا پراپر استعمال ہوگا، اور پھر جو ہے آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ ماڈرن بنے گی۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے 5 چیزوں کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اور وہ ہیں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کو ہم مائنڈ سیٹ ہیبٹس بھی کہتے ہیں، یا گروتھ مائنڈ سیٹ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کوراسٹی، تیسرا ہے اسکیپٹزم، اور چوتھا ہے اوپن مائنڈنس، اور پانچواں ہے ناولٹی اینڈ کریٹیوٹی۔ اس میں سب سے اہم جو ہے اسکیپٹزم کی ٹرم ہے، جو عام یوز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایویڈنس بیس جو ایکسپلینیشن جو ہیں ان کو مانتے ہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس ایکسپلینیشن کو نہیں مانتے، اور یہی سائنٹسٹ کا کام ہوتا ہے، اور یہی سائنٹیفک اسٹڈی ہے۔ جب ہم امپیکٹ آف سوسائٹی جو ہے سائنس کی بات کرتے ہیں، تو سائنس کیا کرتی ہے، ڈسکوری کا انوینشن کس لیے کرتی ہے، انسٹرومنٹیشن نئے نئے کیوں ایجاد کرتی ہے، نئے نئے سہولتیں کیوں پیدا کرتی ہے، تو وہ کرتی ہے سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی اس کو استعمال کرتی ہے۔ اور سائنس کرتی کیسے ہے، اگلی سلائڈوں میں کسی میں اس کی وضاحت آئے گی۔ وہ کرتی ہے ٹیکنالوجی کا استعمال،
ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے وہ ڈسکوری انوینشن کرتی ہے، معاشرہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ جب اس میں نئے مسئلے بننے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ نئے جو ہے ایکسپیریمنٹیشن شروع ہوتے ہیں، نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں، نئے آئیڈیاز آتے ہیں، پھر اس کے نئے پرابلم آ جاتے ہیں، ان کے سلوشن میں لگ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا ساتھ بھی اور سوسائٹی کا بھی، اور سوسائٹی جو ہے اولڈ سے نیو، نیو سے پھر نیو، پھر ماڈرن، اس طریقے سے سائنس ٹیکنالوجی اور اس کا جو سوسائٹی ہے اس کا چلتا رہتا ہے۔ اور یہی جو آپ کی آج کی پریزنٹیشن اس کا موضوع ہے، اس میں اس کام کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے کمپٹیشن اور سائمولیشن، جو ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ہے۔ اور اس میں پھر وہ کرنا کیا ہے کہ کیا آپ کو کرنا چاہیے، اس کام کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اپروچ جو ہے وہ ملٹی ڈسپلنری ہونی چاہیے، یعنی اب یونیفائڈ سائنسز کا دور آ گیا ہے، ایک آدھ پیور سائنس بات نہیں بنتی، اور اگر آپ کی ملٹی سائنٹیفک اپروچ ہے تو وہ پھر برج کر سکتی ہے نالج ایکوزیشن کو اور ریئل ورلڈ ایکسپیریمنٹ کو یا ایکسپیرینسز کو۔ اور اس کا بہتر طریقہ کمپٹیشن فزکس اور سائمولیشن اپروچ ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ سارے آپ کے لوگ جو ہے، آپ کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہونا چاہیے، سوسائٹی کے اندر جو نیٹ ورک ہے، اور سوسائٹی بھی اس کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور سوسائٹی بھی اس کا استعمال کرنا ہے، وہ سائنسدانوں کو مشورے دے۔ اس میں پولیٹیشین شامل ہونے چاہیے، بگ آئیڈیا جنریٹرز ہونے چاہیے، کمپیوٹر آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہونے چاہیے، کریکولم ڈیولپر ہونے چاہیے، کنسلٹنٹ ہونے چاہیے، بیوروکریٹس ہونے چاہیے، اور یہ سارا کام پرائمری اور سیکنڈری لیول پہ ہو۔ یہاں سے جو پالیسیز بنیں سائنسدانوں کو ان میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ سائنسدان جب اپنا کام کریں تو اس میں ان کی رائے کو بھی شامل کر لیں، اور پھر جو بھی آپ کام کریں اس کو پبلش ہونا ضروری ہے، اور پبلش ہونے سے پہلے اس کا پیئر ریویو ہونا بہت ضروری ہے۔ پیئر ریویو جب ہوگا پھر اس کو پیئر اینڈ شیئر ہونا ضروری ہے، یعنی وہ جو آپ کا مٹیریل ہے اس کو آپ پریزنٹ کریں، ریپرزینٹ کریں، نیشنل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی، تو اس طریقے سے وہ ٹیکنالوجی کا پراپر استعمال بھی ہوگا۔ اور وہ چونکہ جہاں آپ پریزنٹ کریں گے وہاں ماڈرن سوسائٹی بیٹھی ہے اور سائنس کو سمجھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ کی سائنس بھی پالش ہو جائے گی، ماڈرن ٹیکنالوجی کو پراپر اکنالجمنٹ بھی ہو جائے گی، اور آپ کی سوسائٹی بھی ماڈرن بن جائے گی۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر باسنگ اس میں نہیں آنی چاہیے کہیں بھی کہ سائنس جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے سائنس کے مسئلے حل کرتی ہے، سائنس سوسائٹی کے مسئلے حل کرتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مسئلے حل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ٹیکنالوجی کا پراپر استعمال اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سائنٹیفک ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں ایسے ہی ہو رہی ہیں تو پھر جو ہے آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ کیسے لائف چینج ہوگی؟ وہی سائنس جو ہے جو ٹیکنالوجی کا پراپر استعمال کرے گی وہ آپ کی ہیلدی اکانومی کو جنم دے گا۔ ہیلدی اکانومی کب جنم دے گی؟ جب ہیلدی اکانومی ہوگی پھر ایکویلٹی اور ایکوٹی آئے گی، پھر آپ کی انوائرمنٹ جو ہیلدی ہوگی، پھر آپ کا ایکو سسٹم ہیلدی ہوگا، پھر آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ بھی ہیلدی ہوگی۔ تو اس طریقے سے سائنس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ماڈرن سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ اس میں آپ کی کوئی رائے، آپ کا کوئی سوال یا آپ کی کیوری ہو مجھے ضرور لکھیے گا۔ آگے سلائڈیں اگر کوئی کام کی ہیں، یہ وہ ایٹیٹیوڈ وغیرہ کی میں نے بات کر دی ہے، یہ پیرامیٹر کی بات کر دی ہے، یہ سارا یہ چیزیں میں نے پہلے بیان کر دی ہیں، اس لیے بیان کی تھی کہ شاید ٹائم کم ہو مجھے کٹ لگانی پڑے۔ اس کے بعد یہ فلسفی ویژن رول جو ہے اس کا کیسے ڈفرینٹ ہے، سائنس ٹیکنالوجی کیسے ایک دوسرے کو اپروچ کر سکتے ہیں، کیسے ٹرائیو بن کے جو ہے وہ بورڈ آف ایکسپرٹ ہم بنا سکتے ہیں، اور پیئر ریویور کو پبلش کر کے کیسے دنیا میں ایک نالج کرایا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں میں نے کر دی ہیں۔ اور یہ سائنٹیفک تھیوری، اس کا ریلیشن شپ وغیرہ یہ بھی سائنس اور سوسائٹی کی بھی باتیں کر دی ہیں، اور اس میں باسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب آگے جو ہے یہ کوٹیشن بڑے خوبصورت آ گئی ہے، فار آف واٹ یوز از فریڈم آف تھاٹ ایف اٹ ڈز ناٹ پروڈیوس فریڈم آف ایکشن۔ اگر کسی کو کام کرنے کی پراپر آزادی نہیں ہے، سوچنے کی پراپر آزادی نہیں ہے، تو سوسائٹی کے لیے خاص کام کرے گا۔ اور آگے مین از بورن فری یٹ ایوری ویئر ہی از ان چینس۔ بندہ آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو بیڑیاں کیوں پہنائی گئی ہیں؟ یہ ہماری تنگ نظری، اور اسی کو اس نے باسنگ کہا ہے۔ آگے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے سائنس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، وہ میں نے ایکسپرٹیز کا آئیڈیا دیا ہے۔ اور یہ جو میں نے ایڈ پہ آپ کو بتایا ہے، سوسائٹی، اکانومی، انوائرمنٹ اور ہیلتھ جو ہے، سوسائٹی اکانومی کو ہیلدی کیسے کنٹریبیوٹ کرے گی، اور ہماری انوائرمنٹ کیسے ہیلدی ہوگی اگر سوسائٹی جو ہے وہ ماڈرن ہوگی۔ سوسائٹی ماڈرن کیسے ہوگی؟ جیسے وہ سائنس کے بیک اپ دے گی۔ سائنس کیسے آپ کی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ جب سائنس کو ٹیکنالوجی کا پراپر استعمال آتا ہوگا،
اس کے لیے یہ 3E ماڈل آپ کے سامنے ہے: اکانومی، ایکالوجی، ایکوٹی. یہ بہت ضروری ہیں، اور یہ اگر ضروری ہیں پھر اکانومی، انوائرمنٹ، سوسائٹی جو ہے آٹومیٹکلی کولابوریٹ کر دیتی ہے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. بیسٹ آف لک.